یہ پاکستان کی عدلیہ یدلیہ ہے۔ پاکستان کے اندر یہ عدلیہ جو ہے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، ایک غالب کا مصرع ہے، اس میں ایک لفظ ہے حریص لذت آزار۔ حریص لذت آزار یہ اس سیڈسٹ کو کہتے ہیں جس کو اپنے آپ کو جوتے مروانے کا شوق ہو، یعنی ذلت کا شوق، تذلیل کا شوق۔ پاکستان کی جوڈیشری اس میں مبتلا ہے کہ ان کو لوگ جوتے ماریں، ان پر تھوکیں، اور اتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو ذلیل کروا چکے ہیں، اتنا زیادہ ذلیل کروا چکے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ حکومت پاکستان کہے کہ ہم اس عدلیہ کے فیصلے ہی نہیں مانتے۔ دیکھیے نا جس قسم کے بچگانہ فیصلے انہوں نے کیے کہ جی مارچ کی فلانی تاریخ کو آپ الیکشن کرا دو، الیکشن نہ ہو گیا، گڈی گڈے کا بیاہ ہو گیا جی۔ ہاں جی، یعنی آپ ان کی یہ چائلڈش مینٹیلٹی دیکھیں، دے جسٹ وانٹ ٹو سپورٹ عمران خان، اور عمران خان نیازی ایک کرمنل ہے، اسے ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائی کرنا چاہیے۔ عدلیہ پاکستان کی یہ جو ایک ترازو ہے نا، ترازو، یہ ترازو عدلیہ کی علامت ہے۔ اگر آپ ترازو کے ساتھ ہاتھ کو عربی میں ید کہتے ہیں جی، تو ایک لفظ میں آپ کو گھڑ کے ید سے بتاؤں کہ اگر اسی ہاتھ کے ساتھ آپ ڈنڈی مارو تو پھر یہ عدلیہ نہیں رہتی، یدلیہ بن جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی عدلیہ یدلیہ ہے، یہ اس کی اوقات ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں نا، انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے مطاع کیا ہے، مطاع کیا ہے۔ ابے اسی کو زنا کہتے ہیں، مطاع کیا ہے، مطاع کیا ہے۔ براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ دیکھیے، سب سے اہم چیز ہے اسٹیٹ، حکومت، عوام اور عوام کے جو رائٹس ہیں اس کا دفاع۔ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کا، یعنی امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے، ایک اٹیک آن امریکہ ہوا۔ امریکہ نے، حالانکہ یہاں پر سول رائٹس ہیں، سارا کچھ ہے، ایک پیٹریٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے ان لوگوں پر جنہوں نے، جو ملوث تھے اس کام میں، کوئی ہچکچاہٹ کی نہیں۔ ایک اس ایکٹ کے تحت کوئی ہچکچاہٹ نہیں، عدالت چلی، عدالت کے سامنے مقدمے پیش ہوئے، سارے لوگوں نے اس عدالت کو، اس کو اٹینڈ کیا، سنا۔ پاکستان کے اندر یہ عدلیہ جو ہے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، ایک غالب کا مصرع ہے، اس میں ایک لفظ ہے حریص لذت آزار۔ حریص لذت آزار یہ اس سیڈسٹ کو کہتے ہیں جس کو اپنے آپ کو جوتے مروانے کا شوق ہو، جی بالکل، یعنی ذلت کا شوق، تذلیل کا شوق۔ پاکستان کی جوڈیشری اس میں مبتلا ہے کہ ان کو لوگ جوتے ماریں، ان پر تھوکیں، اور اتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو ذلیل کروا چکے ہیں، اتنا زیادہ ذلیل کروا چکے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ حکومت پاکستان کہے کہ ہم اس عدلیہ کے فیصلے ہی نہیں مانتے۔ حکومت نے اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا ہے اس عدلیہ میں، اس کے بعد تو اس عدلیہ کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ they cease to exist، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، بیکاز دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ دیکھیے نا جس قسم کے بچگانہ فیصلے انہوں نے کیے کہ جی مارچ کی فلانی تاریخ کو آپ الیکشن کرا دو، الیکشن نہ ہو گیا، گڈی گڈے کا بیاہ ہو گیا جی۔ ہاں جی، یعنی آپ ان کی یہ چائلڈش مینٹیلٹی دیکھیں، دے جسٹ وانٹ ٹو سپورٹ عمران خان، اور عمران خان نیازی ایک کرمنل ہے، اسے ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائی کرنا چاہیے۔ اور یہ کام آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ دس مین از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ کرمنل، ہی از دا ماسٹر مائنڈ آف آل دیز تھنگز جو پاکستان کو ڈسگریس مل رہی ہے ساری دنیا میں۔ دس واز دا پلان، ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ عدلیہ پاکستان کی
یہ جو ایک ترازو ہے نا ترازو یہ ترازو عدلیہ کی علامت ہے اگر آپ ترازو کے ساتھ ہاتھ کو عربی میں ید کہتے ہیں جی تو ایک لفظ میں آپ کو گھڑ کے ید سے بتاؤں کہ اگر اسی ہاتھ کے ساتھ آپ ڈنڈی مارو تو پھر یہ عدلیہ نہیں رہتی یدلیہ بن جاتی ہے یہ پاکستان کی عدلیہ یدلیہ ہے یہ اس کی اوقات ہے یعنی اس کے پاس کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں پیپل ہیو نو ریسپیکٹ فار دیم عدلیہ تو اپنی عزت کرواتی ہے ہندوستان میں آپ دیکھیے اندرا گاندھی کی گورنمنٹ تھی اور اندرا گاندھی کے خلاف کوئی کیس تھا جس میں اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا اور ایک آرڈنری سا جج جگ موہن رام اس کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا آپ سوچ لو کتنی پاورفل عورت ہے اندرا گاندھی وہ اندرا گاندھی جو فاتح ہے ہیرو تو کوئی لفظ ہی نہیں جس نے مشرقی پاکستان کے سقوط میں اپنے ہندوستانیوں کو یعنی ان کو اس مقام پر گلوریفیکیشن اس انداز سے دی اتنی بڑی ہیرو جس کو آپ ہیرو کہتے ہیں لیکن فیصلہ کیا دیا گیا جگ موہن کی عدالت نے یعنی اس کو کیا کیا تھریٹس نہیں ملے ہوں گے کیا بٹ دا ڈیسیژن واز اگینسٹ اندرا ڈسکوالیفائنگ اندرا گاندھی سو بیسیکلی عدلیہ کے پاس یہ دیکھیں ہم نے بچپن میں ایک منشی پریم چند کا مضمون پڑھا تھا مضمون کا عنوان تھا پنچایت اس میں قصہ صرف اتنا سا ہے اس کہانی میں کہ پنچایت جب لگتی ہے تو پنچ جب سلیکٹ ہوتے ہیں وہ جج جو سلیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایک ایسا جج بھی آ جاتا ہے اس پنچایت میں جس کی ازلی دشمنی ہے اس سے جو مجرم بن کے پیش ہو رہا ہے اور اس پنچایت میں جو کمال چیز ہے اس کا ایک کیریکٹر ہے الگو چودھری اور جج پنچایت میں اس کے حق میں فیصلہ جب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں میری اور تمہاری دشمنی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ ہوتے ہیں پنچایت یہ ہوتے ہیں جج یہ ہوتی ہے جوڈیشری اور یہ تھی ہمارے ملک پنجاب کی روایات کہ آپ پنچایت میں پیش ہوتے ہو پنچ آپ کا معاملہ سنتے ہیں یہ ہماری عدلیہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرام روز اول نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان نے بڑے اچھے جج بھی دیکھے ہیں پاکستان میں ہم نے ایسی عدلیہ بھی دیکھی ہے جنہوں نے عدالتیں جو تھیں مارشل لا ہی کے خلاف عدالت لگائی اور خلاف فیصلے بھی دیے جسٹس کیانی کا میں ذکر کر رہا ہوں سو پاکستان میں بڑی عدلیہ ایسی رہی ہے لیکن یہ عدلیہ جو ہے آپ کی جب آپ کے سامنے ایک ملک کے اندر ایک آدمی اور اس کی جب ٹیررزم میں مبتلا ہے جس نے تحریک ہی رکھی تھی کہ جیل بھرو یعنی جیل بھرو کا مطلب ہے جرم کرو گو اینڈ ڈو اے کرائم یعنی آپ منشور دیکھیں اس لیڈرشپ کا گو اینڈ ڈو اے کرائم اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان گو اینڈ ڈو اے کرائم اینڈ گیٹ اریسٹڈ وہ آدمی جس کا یہ منترا ہے اور وہ آدمی ابھی تک اس کو آزادی ہے اور میں سمجھتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں جسٹ بیکاز عمران خان از اے پولیٹیشین انہوں نے کہا کہ جی بول لے تو بھی جتنا بولنا ہے سو ایوری ڈے عمران خان ایک جھوٹ اور پھر عمران خان کے جو بقیہ ماتم زدگان ہیں اس قافلے کے جو بقیہ ماتم زدگان ہیں وہ اسی پوسٹ کو دوبارہ سے پیش کرتے ہیں جو کہ اب یہ طوفان بدتمیزی بہت کم ہو گیا ہے تو عدلیہ جو چیز کر رہی ہے پاکستان میں اٹ از سچ اے ڈسگریس اور ان کے پاس ہر بار موقع ملتا ہے ان کو عزت کا کہ اپنی عزت پاؤ حق کو حق کہو دس از اے مین who attempted to destroy everything that is there in Pakistan. He wanted to destroy
The Constitution, destroy the army, destroy army installations, destroy everything that Pakistan stands for. Right. So आपके सामने ये अदलिया और इनके जज जिनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, हरीस से लज्जत आजार जिसको कहते हैं ना, जूते मरवाने का शौक, Sure. हैं जी, हाँ जी। दिस इज व्हाट अदलिया इज। इन्होंने जुतियां खान का शौक है और वो वक्त आएगा, आप देखना, पाकिस्तानी सोए नहीं रहेंगे, पाकिस्तानी बहुत जाग रहे हैं, उन्हें समझ आ गई है कि इस जमहूरी तमाशे की जो 3 टांगे हैं उसमें अदलिया साथ खड़ी है। वो जो कारून, फिरौन और हामान 3 ताकतों का जिक्र है कुरान करीम में, तो इसमें इन फिरौनों के और इन कारूनों के मुहाफिज कौन हैं? यही हामान। वो एक जमाने में हामान मुफ्ती लोग थे, मजहबी पेशवा थे, वो फतवे देते थे। अब ये फतवा कहां से आ रहा है? अब ये फतवे आपके आ रहे हैं इस अदलिया की तरफ से। तो ये जो डंडी मार अदलिया है, ये अदलिया जिसका नाम पब्लिक ने, चूंकि वो हाथ से डंडी मारते हैं, वो रख दिया है। सो दिस इज व्हाट दे आर, डिसग्रेस, डिसग्रेस एंड डिसग्रेस। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। मैं यहां थोड़ा सा इजाफा करूं एक चीज बहुत अहम होती है मोमिनीन के लिए, वबिल आखिरत हुम युकिनून। उनका यकीन होता है कि हर चीज की एक आखिरत होनी है। Right. आप जिस कुर्सी पर बैठकर गलत चीज करोगे, अल्टीमेटली आखिरत आपके सामने आएगी। जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ किया, उनकी आखिरत उनके सामने है और क़यामत तक ये रहेगी। इट विल ऑलवेज बी देयर के द डिसग्रेस दैट ही ब्रॉट टू पाकिस्तान। सो ये हम लोगों ने तो अपने तौर से वार्न किया, कहा, मिन्नतें की, यानी मेरे खुतबात मौजूद हैं इस सिलसिले में टू हेल्प जनरल बाजवा। बट यू सी, जनरल बाजवा वॉज नॉट अ ब्रेव पर्सन, ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ। आपने देखा वो किस तरीके से एक आदमी जो है वो जनरल बाजवा साहब को गालियां दे रहा है पब्लिकली, एंड द मैन इज नॉट मैन इनफ टू स्टैंड अप एंड डिफेंड हिज वाइफ। ही इज नॉट मैन इनफ। उसके बरक्स हम अमेरिका में देखते हैं, अभी एक किसी ने मुझे वीडियो भेजा है, एक अफगानी ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की, और अमेरिकन लड़की के साथ, और उस अमेरिकन लड़की का जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, उसने मार मार के, जिसे कहते हैं, भुरकस निकाल दिया। वो वीडियो देखने के लायक है, क्या हशर किया उसने। तो गैरत ये होती है। सो जनरल बाजवा सॉ हिज डिसग्रेस। हमें उसके बारे में और क्या कहना है? इसकी सिंपल सी वजह है कि पाकिस्तान को लोन लेना है और IMF पंजे में है यहूद के, और ये यहूद का जो दामाद है उसको हाथ नहीं डाल सकते आप। ये एक मसला, जिन्होंने इसे बनाया लीडर, जिन्होंने इसे इंटरनेशनली रिकग्निशन दी, जिन्होंने इसे वो इमरान खान को बनाया, वो उनकी लाखों करोड़ों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि प्लान बेसिकली जो मैंने आपको बताया वो ये था, प्लान था कि पाकिस्तान का दिफा सिर्फ उसको वीक करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और बड़ी, इसी को सियासत कहते हैं, चाल जिसे कहते हैं, मकर। तो इंतहाई सियासत के साथ पाकिस्तान आर्मी को गंदा करो, जलील करो, रुसवा करो। दिस वाज द प्लान। और पाकिस्तान आर्मी को जलील करवाया इन्होंने। जो इलेक्शन थी उसमें जनरल आसिफ गफूर साहब और बाजवा एंड ऑल दोज पीपल, और उस वक्त से पाकिस्तान आर्मी की डिस्ग्रेस शुरू हुई, और उसके बाद से आगे तक दिस हैज बीन गोइंग ऑन। मेरे ख्याल में, और मैं फिर से कहूंगा, जनरल आसिम मुनीर, बी ब्रेव, बहादुरी करके दिखा दे, बहादुरी करके दिखा दे, बहादुरी करके दिखा दे। मोमिन की शान ये है, मोमिन की शान ये है। हाफिज कुरान होना कोई चीज नहीं, मुहाफिज कुरान, मुहाफिज कुरान अगर आपसे नहीं होती हिफाजत पाकिस्तान की, स्टेप डाउन आसिम मुनीर साहब, स्टेप डाउन। अगर आप नहीं कर सकते, स्टेप डाउन। इसलिए कि कौम पूछ रही है
کہ آپ نے ان غریبوں کو پکڑ کر جوتے مارنے ہیں؟ وہ جو غریب لوگ جو اس کے پیچھے لگے تھے، ٹھیک ہے قصور ان کا بھی ہے، قصور ان کا بھی ہے، بٹ جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو تو آپ نے سیاسی جماعت بنا دی ہے. You have turned them into a political party. So General Sahab, these things will go on record. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ آخرت جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی. اسے کہا کہ تم اسے علم الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. آپ نے جنرل باجوہ کی جو مٹی پلید ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ یہ پاکستان آرمی کا چیف کس انداز سے ڈسگریس کا ایک مینارہ بن گیا. لوگ تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں حج کے موقع پہ جا کے شیطان کو پتھر جوتے مارتے ہیں، اور جو جوتے جنرل باجوہ صاحب کو پڑ رہے ہیں، بیکاز جس وقت وہ مقام تھا حق کہنے کا. میں پھر سے دہراؤں گا جنرل عاصم منیر صاحب آپ کے لیے کہ اس وقت قوم جو سوال کر رہی ہے کہ آپ نے ابھی تک ان پر تو ہاتھ ڈالا نہیں. وہ جو پاکستان کے اندر سرغنہ ہے، وہ جو سرغنہ ہیں، ان کو تو آپ نے پکڑا نہیں. تو قوم کیسے توقع رکھے گی کہ کل کو کوئی پاکستان کو توہین کرے؟ یہ جو پاکستان میں توہین رسالت ہوئی ہے، یہ پاکستان میں اسی لیے ہم اسے توہین رسالت کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی رسالت کے اس مقام پہ ہے. پاکستان آرمی کا چیف، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مقام پہ تھے، وہ ملٹری کے کمانڈر ان چیف تھے. ان کی توہین ہماری قوم اپنی جان پہ ہم کھیل جاتے ہیں. لیکن جو کچھ ہوا، یہ کرسی نہیں رہتی، آرمی کے چیف کی کرسی نہیں رہتی. کرسی صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کی ہے، اور کرسی یاد رکھتی ہے ان کو جنہوں نے کرسی پر بیٹھ کر حق کہا. حرف حق. اگر حرف حق کہنے کی جرت نہیں ہے، سٹیپ ڈاؤن جنرل عاصم منیر، سٹیپ ڈاؤن. بولو مجھے جان پیاری ہے، مجھے جان پیاری ہے. سٹیپ ڈاؤن. سر آئی ایم ایف والے، آپ لے کے چلیں آگے. بالکل سلطان صاحب کی میں بات سننا چاہوں گا. بالکل آئی ایم ایف والے آپ سے اور مجھ سے کہیں زیادہ گہرے فائنینشیل پلانرز ہیں اپنے مقاصد کے لیے. پاکستان روز اول سے ان کے چنگل میں ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ سو بیسیکلی دس کریشن آف پاکستان اور اس کی جو ہسٹری ہے، وی آل نو دیٹ. یہ اس نظام سے، اس گندگی میں سے، اس کھوبے میں سے آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتے، کبھی بھی نہیں نکل سکتے، کبھی بھی نہیں نکل سکتے، تا وقت کہ آپ پھر سے ایک عوامی طاقت بن کر نہ اٹھیں جو واقعتاً سب سے پہلے جو دولت ہے پاکستان کی. دیکھیے پاکستان کی سرزمین دنیا کی دولت مند ترین سرزمین ہے. میرے پاس تو یہاں 60-70 ایکڑ ہیں کیلیفورنیا میں، جو میں جسے آپ ہابی فارمر کہہ لیں. یہاں 60-70 ایکڑ والا فارمر کوئی فارمر تھوڑی ہوتا ہے. میرے ساتھ میرے جو نیبرہڈ میں فارمز ہیں 80 ہزار 60 ہزار ایکڑ ہیں ان کے. سو ایکڑ زمین سے جو پیداوار آتی ہے، یہ زمین اس انداز سے پیداوار دیتی ہے. اور پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ ہے عذاب عظیم، نظام کا عذاب. عظیم کہتے ہیں نظام کو، یہ آپ کے ہاں عذاب ہے نظام کا، سسٹم کا. اور سسٹم آپ کے اوپر روز اول سے جس انداز سے ہم نے چنا تھا، جو آپشن لی تھی پاکستان بناتے وقت، وہ یہی آپشن تھی جس آپشن کے تحت ایک ہوائی جہاز کے اوپر بٹھا کر جناح صاحب کو کراچی لینڈ ہوئے، پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن. وہ جو کسی نے کہا نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، یعنی رائٹ ان دا کنسٹرکشن آف پاکستان ایک صورت خرابی کی ہے. وہ جو آپ لفظ بولتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو ٹیڑھا جب آنگن ہی ٹیڑھا ہے جس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، تو اس پہ جب تک آپ ایک نیا آنگن نہیں بناتے اور نیا وہی نظام نہیں لاتے. اب اس میں جمہوریت، ڈیموکریسی ایک ایسی لعنت ہے،
اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ. آپ دیکھیے واٹ از ڈیموکریسی جسے ہم بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں اسمبلی میں. ہو آر دیز پیپل؟ کون لوگ ہیں جا کے اسمبلی میں جو بیٹھتے ہیں؟ لاکھ پتی کروڑ پتی آدمی اسمبلی میں پہنچ کر اپنے حق میں فیصلے کرواتا ہے. وہی آدمی, یہ کھیل جمہوریت کا, ڈیموکریسی کھیل ہی ان کروڑ پتیوں کا ہے صاحب. اور دیز آر دا ونز, وہ اس الیکشن کے ذریعے سے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اس کے فوج جو ہے زمین پر قابض ہے اور یہ کر رہی ہے, فوج ہٹے گی, چننا جان ہٹے گی تو منا جان قابض ہو جائے گی. بیکاز بیسیکلی جمہوریت نام ہے استحصال کے بدترین نظام کا. استحصال کا جو بدترین نظام انسان ایجاد کرتے ہیں وہ یہی ریپرزینٹیٹیوز نام کی چیز ہے. ہاں, ایک ایسی جمہوریت جسے میں سلطانی جمہوریت کہتا ہوں, ایک ایسی جمہوریت جو عدل اور انصاف پر مبنی ہو. عدل اور انصاف کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو پاکستان کے 70 کتنی سیٹیں ہیں آپ کی اسمبلی میں؟ 350. تو چونکہ 70% آپ کی آبادی, ان کی سارے مہینے کی کمائی 30,000 روپے سے کم ہے, لہٰذا اسمبلی کی سیٹیں ان لوگوں کے لیے مختص کر دیں جن کی اتنی تنخواہ ہے. 70% یہ آپ سیٹیں ان کو دے دیں, اس لیے کہ پاکستان کا 70% وہ کون لوگ ہیں جن کی کمائی 30,000 روپیہ فی الوقت مہینے کی اس سے کم ہے. دیٹ ول بی ڈیموکریسی. نمبر 2, اگر میں بحثیت سلطان پاکستان الیکشن کراؤں, اور الیکشن, یہ جمہوریت بڑا خوبصورت لفظ ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا, دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب, یہ استبداد کا ایک دیو ہوتا ہے. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تو یہ جو آپ کے ہاں جمہوریت کا تماشا رہا ہے, جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں آرمی, آپ کے جرنیل اور یہ جمہوری طاقتیں, یہی آپس میں ملی بھگت کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہی ہیں. پاکستان کا غریب آدمی جس حالت میں 75 سال پہلے تھا, وہ جو اقبال کے الفاظ ہیں, دہکاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ. کسی قبر میں سے اگر آپ ایک مردے کو نکالیں, یہ آپ میرے ساتھ رابطے میں ہیں سندھ کے لوگ, پنجاب کے جو انٹیریئر کے لوگ ہیں, اپنی تصویریں, اپنی مفلسی کی تصویریں بھیجتے ہیں مجھے کہ یہ دیکھیں سر, یہ ہمارے گھر کی حالت, یہ دیکھیں ہمارا بچہ, ہم اس کو اسپتال لے کر گئے تھے, ڈاکٹروں نے تھپڑ مارا ہے ہمیں اور مار کر نکالا. دیز آر ڈیلی تھنگس ہیپننگ. اور اس غریب آدمی سے پھر ووٹ لینا, جمہوریت کا تماشا رچانا. اگر آئی سویئر اپون گاڈ, میں اگر الیکشن کمشنر ہی بنا دیا جاؤں تو آئی ول میک اٹ مینڈیٹری کہ سب سے پہلے جس نے الیکشن کرنا ہے, بالکل بہت اچھی چیز ہے الیکشن میں حصہ لینا. لیٹ اس نو آپ نے پیسے کہاں سے کمائے, ویئر از یور ارننگ کمنگ فرام, تمہاری کمائی کیا ہے. اور ایک سمپل سا طریقہ کار ہے, آپ دیکھیں کہ یہ کمیونسٹ کنٹریز جن کو آپ کہتے ہیں, ان میں بھی ڈیموکریسی ہے, ریپرزینٹیٹیوز ہیں. کیسے کرتے ہیں یہ طریقہ کار کیا جاتا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے وہ اپنے افراد کو, جو الیکٹیبلز ہیں, جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی کرنسی کے مطابق 10 لاکھ روپیہ کلیکٹ کرو اپنی کانسٹیچوئنسی سے, کلیکشن کر کے دکھاؤ کہ اتنے تمہاری ساکھ ہے. 10 لاکھ روپیہ تم اگر کلیکٹ کر سکتے ہو, 10 لاکھ روپیہ ہم تمہیں دیں گے اپنی الیکشن کی کمپین کے لیے. وی ول گیو یو 20 لاکھ ہو گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کیس کہ آپ اتنی فیصد سے کم ووٹ لیتے ہو ٹوٹل اس سے, تو اس کے بعد آپ کو جرمانہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں ضمانت کا ضبط ہونا. تو پاکستان کے اندر اٹس ویری ایزی الیکشن کروانا. آپ کے پاس تو ایک ڈیجیٹل ڈیموکریسی ہے, سب کچھ موجود ہے, سب کا ڈیجیٹل ریکارڈ موجود ہے, یو ہیو ایوری تھنگ. الیکشن کروانا تو بڑا آسان ہے. یو وانٹ ٹو گیٹ ریپرزینٹیٹیوز ان دا پارلیمنٹ, یس. پاکستان کی پارلیمنٹ, اس کو آپ عزت توثیق سارا کچھ کہہ کر, ہمیں چونکہ کنڈیشنڈ ہے ہم کہ اس کے علاوہ کوئی نظام ہم جانتے ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ اینی ادر سسٹم. ہمارے اوپر یہ آ گیا ایک ایسی قوم پہ جس کو کوئی سسٹم, کوئی نظام پتہ ہی نہیں
کسی نظام کی خبر ہی نہیں کہ نظام کسے کہتے ہیں. دس از واٹ وی آر. جیسے آپ سمجھ لو کہ جیسے ایک آدمی کو ڈائجسٹو سسٹم کا ہی نہیں پتا اور اس کو آپ بولو کہ جی آپ جو ہے ڈاکٹر بن جاؤ اور ڈائجسشن کے اوپر ایک مضمون لکھ دو. نو. ایک سسٹم جن کے ملکوں کا ہے. دیکھیے آپ کے ملک کے اندر تو لوگوں کو لفظ کانسٹیٹیوشن کے ہجے کرنے نہیں آتے. یہ کانسٹیٹیوشن اور یہ الفاظ الیکشن ممبری کونسل صدارت یہ تمام چیزیں نہایت تیز ہیں. یورپ کے رندے یورپ کے یہ رندے ہیں اور انہی میں رگڑا جاتا ہے غریب آدمی کو. اب امریکہ کے اندر یہاں کی ڈیموکریسی کی مثال ہے اور یہاں پہ بھی ڈیموکریسی کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا پریزیڈنٹ, اس کو آپ نے بند کر دیا ہے, وہ بول نہیں سکتا. یو انڈرسٹینڈ. وہی فریڈم آف اسپیچ اور یہ کر لو وہ کر لو. سو بیسیکلی اٹ از ویری امپورٹنٹ. پیپل نیڈ ٹو, اگر آپ نے پاکستان کو خوشحال دیکھنا ہے کرنا ہے تو ٹرائی ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس کہ کہاں پر آپ کے ساری دولت آپ کی یہ کھا جاتے ہیں سیاستدان. اگر سیاستدان آپ کی اگر فوج 70% دولت کھاتی ہے, سیاستدان 30%. باقی یہ کہنا کہ جی فوج کے ذمے ہے ملک کا دفاع اور یہ وہ, جیسا کہ بھائی صاحب نے فرمایا, فوج کے ذمے ملک کا دفاع امریکہ کر رہا ہے. Americans are defending Pakistan because they created Pakistan. انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا. They created Pakistan for sake of their interest. They are defending Pakistan. یہ اس غلط فہمی میں آپ کو یہ this is a myth کہ جی ہماری فوج اس کا کام ملک کی سرحدوں کی دفاع اور یہ ہمارے میں. خاور صاحب, اگر ہماری قوم میں وہ کیریکٹر جو ہندوستان کے ہندو لیڈرشپ کے پاس ہے, اگر اس کا 1000واں حصہ بھی آپ کے اندر اس کیریکٹر کا ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے. آپ دیکھیں, آپ اپنی قوم کی ذرا مینٹیلٹی دیکھیں. وہی مینٹیلٹی کہ پینا سگریٹ ہے جو کہ ایک ٹاکسک چیز ہے جسم کے لیے. K2 کا سگریٹ, وہ کینچی کا سگریٹ, مجھے تو اپنے زمانے کے وہ سگریٹ یاد ہیں. ویلز یہ سستے سگریٹ تھے, لیکن وہ جو مزہ ہے نا گولڈ لیف نکالنے سے, جیب سے گولڈ لیف کی ڈبی, یہ شان کہ میرے بوجھے تو گولڈ لیف نکلی ہے. اور گولڈ لیف ہی نہیں, وہ ایک اور بھی ہوتا تھا ڈن ہل. یہ شان, اسے کہتے ہیں تکاسر, اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانے کا شوق. یہ دیکھ لیجئے پاکستانی ملینئر 2.5 لاکھ $250,000 کا ٹرپ, ایک آدمی کا ٹکٹ. یہ کیا شوق تھا اس کو, یہ جو ابھی غرق ہوا ہے شہزاد داؤد اور اس کے بیٹے جی غرق ہوا. کیا شوق ہے کہ جس وقت پارٹی میں بیٹھے تو ان کے بچے کے ہمارے ابو جا چکے ہیں, انہوں نے ٹائٹینک دیکھا ہے. آپ نے تو فلم دیکھی ہے, ہمارے ابو نے اصلی ٹائٹینک دیکھا ہوا ہے. یو نو دس از, یہ گولڈ لیف کی ڈبی دکھانے کا شوق ہے اس قوم کو, اس قوم کے لوگوں کو. اور آپ دیکھیے ہندوؤں کو دیکھیں, آپ ہندو سیاستدانوں کی حالت دیکھیں جو لڑ رہے ہیں. آپ کے ملک کا کوئی پاکستان میں سوچ سکتا ہے ایک چائے بنانے والا وزیر اعظم بن جائے؟ انڈیا کی ڈیموکریسی ایک اور چیز ہے, اس لیے کہ وہ ڈیموکریسی حب الوطنی پر قائم ہے. حب الوطنی, میرا دیش. جس وقت ہم نے سیاستدانوں کو آزادی دی, جب بھی دی, آپ دیکھ لو, جس وقت بھی آپ نے سیاستدانوں کو آزادی دی, کیا سیاستدانوں نے اپنا محاسبہ, اپنا احتساب, اپنی اکاؤنٹیبلٹی پیش کی کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ یعنی قوم نے یہی سوال کیے ہیں نا, یہی سوال کیے ہیں نواز شریف صاحب سے, مریم سے یا زرداری صاحب سے, ویئر از یور منی کمنگ فرام, ویئر از یور منی کمنگ فرام. ایک سمپل سا سوال ہے. نہیں, وی نیڈ ٹو نو. سر میری ایک چیز ہے, آئی گیو این اپروپریٹ آنسر. میرے سے آپ پوچھیے, آئی کین گیو این ایگزیکٹ آنسر کہ میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ایوری پینی. حساب اسی کو کہتے ہیں نا, جس کو آڈٹ کہتے ہیں, اکاؤنٹ کہتے ہیں, کہ دیز آر مائی ایسٹس. میں اگر اس معاملے میں ذرہ برابر بھی جھوٹ بولوں امریکن IRS کو, ذرہ برابر بھی ایک چیز میں اسٹیٹمنٹ میں جھوٹ بولوں, آئی گو ٹو جیل. آپ مجھے بتا دیں, آئی گو ٹو جیل.
یہ قانون ہوتے ہیں آپ کے ہاں. جسٹ ٹیل می دس. سو بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا, فوج نے عمران خان کو نکالا ایک کرپشن کی وجہ سے جو آپ کے سامنے اب منظر عام ہے. اس سے پہلے بھی انٹرفیئرنس اسی انداز سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آنےسٹ آدمی کو کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, اور وہ آپ کے سامنے عمران خان ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کتنے $1 ملین کی اس نے چوری کی. یہ تو ایک چیز ہے, اس کے علاوہ اس بے غیرت نے جو کیا ہے آپ کے ساتھ, ڈو یو نو دیٹ؟ یو نو دیٹ. سو بیسیکلی یہ ساری کی ساری چیزیں میں تو کسی اور پہ میرے سامنے تو دیکھیں, میرے سامنے تو صرف ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, حساب ہے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں, آئی ڈو ناٹ نو کہ آخری بار انہوں نے کام کب کیا. وین ڈیڈ دے لاسٹ ورک؟ کام کب کیا؟ میرے سے آپ پوچھیں, کل میں نے پیشنٹس دیکھے, پیسے کمائے. میرا ایک پروفیشن ہے 45 سال سے, میری ماں کا یہی پروفیشن تھا, میری بیوی کا یہی پروفیشن ہے. کام کیے, پیسے کتنے آئے, کتنے کا چیک ہے, دیکھ لو, میرا بینک اکاؤنٹ دیکھ لو. یو کین آڈٹ, گورنمنٹس کین آڈٹ. یہ اپنے آپ کو اوپنلی آڈٹ کے لیے کوئی پیش نہیں کرتا. آئی ڈو, میں کرتا ہوں, اور میں اس لیے کرتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو لے دا فاؤنڈیشنز ان پاکستان, تاکہ پاکستانی آر ایبل ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. ہماری سوچ یہی ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ٹیکنیکلی ان کو ویلڈنگ سکھائیں, ان کو لکڑی کا کام سکھائیں, ان کو یہ سکھائیں تاکہ وہ ملک سے باہر جا سکیں. اور میری سوچ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ سکھاؤ اپنے بچوں کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا. اپنے بچے کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا. آپ کے بچے کو اگر آپ کماؤ کے لیے بھیجو گے باہر, تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے اس لیڈرشپ کے لیے جو اپنے بچے کو کہے کہ تم پاکستان سے باہر جا کر کماؤ. مار کے صورتحال 70 سال سے کیا ہے پاکستان کی. صبح اٹھتے ہیں آپ کے 6 7 سال کے بچے, اور ان کو مائیں ٹیبلز یاد کرا رہی ہیں, پہاڑے, انگریزی, اور پڑھے گا نہیں تو بنے گا کیا. مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, وہ بچہ پڑھتا نہیں. اور اس کے بعد پڑھائی لکھائی قربانیاں دے کر واٹ ڈو یو گیٹ کہ جی بچہ جو ہے نا ہمارا, وہ اس نے پہلے تو دبئی گیا, وہاں سے کچھ پیسے کمائے, اب وہ یورپ جا چکا ہے جی, وہ تو اس کی لائف بن گئی ہے جی, اس کی لائف. یہ سوچ ہے اس قوم کی. دس از دا لیول آف تھنکنگ. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا. یہ سوچ ہے سر اس قوم کی کہ جی ہم نے مار کے بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ کسی طریقے سے جا کے اور اس کے بعد فخر کا عالم نہ پوچھیں کہ جی آپ کو پتا ہے راشد کا گرین. سر میں جواب دوں, لبرٹی, آزادی ہیز نو پرائس. اگر ان کو کروڑ بھی دینا پڑے اس پاکستان سے نکلنے کے لیے تو وہ نکلے گا. کیوں؟ آپ دیکھیں سر, مجھے جواب دینے دیں سر. پاکستان کے اندر جب انسان کا وجود ہی کوئی رکھتا نہیں ہے وجود, آپ کے ہاں قوانین ہیں, ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا بلاسفیمی ہو گئی. آپ کے ہاں ایسے واہیات قوانین ہیں, ایسے میڈیول قوانین ہیں, ایسی جہالتی قوانین ہیں. آپ کا ہر پاکستانی, آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پاکستان کے اندر, یعنی میں تو 40-45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. صبح کے وقت میں اٹھتا تھا اپنے امتحان دینے کے لیے, پڑھائی کر رہا ہوں, وہ لاؤڈ سپیکروں پر وہ ٹیپیں چل رہی ہیں, خطبے کی ٹیپیں رات کے 1-2 بجے تک. اب پبلک نیوسنس, آپ کہہ ہی نہیں سکتے جا کے کہ اس کو کہ جی ٹیپ بند کرو. مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے, میں نے جو لاسٹ ایکٹ اپنا کیا, وہ ایک بالٹی پانی کی اٹھا کر میں اس کے مسجد کے اس کا جو تھا ایمپلیفائر, اس کے اوپر میں نے پھینکی, اس میں سے ایک سپارک نکلا. 10 دن کے لیے تو خاموشی ہو گئی, شکر ہے. تو یو کانٹ ڈو دیٹ. ایک پبلک نیوسنس ہے, اور آپ اس پبلک نیوسنس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ ہے آپ کی حیثیت. آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس آزادی کے لیے لوگ اپنا سارا کچھ دیتے ہیں. ماں سے پیار ماں کی قیمت کوئی دے سکتا ہے جی؟
میں نے اپنی ماں کی قربانی دی, میں نے اپنے باپ کی قربانی دی, بہنوں کی قربانی دی, اونلی فار سیک آف لبرٹی. لبرٹی جسے قرآن الخیر کہتا ہے, اختیار, صاحب اختیار ہونا, کہ آئی ایم ایبل ٹو سے سم تھنگ. آپ پاکستان ایک جہنم پاکستان ہے, اور آپ اس چیز کو اکنالج کریں. آپ کے اندر, سیاست دانوں کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکیں ان چیزوں کے بارے میں. کوئی آدمی بات ہی نہیں کر سکتا ان چیزوں کے بارے میں. ابھی آپ دیکھیں, آپ یہ جانوروں کو کرنا شروع کریں گے کہ جی یہ اس سے ثواب ہوتا ہے. یہ قوم, اس کی سطح آپ دیکھیں, اس قوم کی سطح دیکھیں, اس قوم کی لیول آف تھنکنگ کو سوچیں کہ یہ قوم کن چیزوں سے وہ کہتا ہے. میں نے تو جنت پاکستان پارٹی بنائی تو یہ مجھے حمایت علی شاعر کا شعر بھی یاد تھا. وہ کہا, کس لیے کیجے کسی گم کشتہ جنت کی تلاش, جبکہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ. یہ تو مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں, انہیں کیا پتا جنت کیا ہے, آزادی کیا ہے. یہ تو جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو جا کے ان کو کہتا ہے جی اے آج کر کے آئے جے, اے آب زمزم لے کے آئے جے. اچھا آب زمزم, آب زمزم. You know, this is... ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں اس طرح کی آزادی جیسی پاکستان سر انڈیا کا اگر ایک آدمی, میں آپ کو مقابلہ دکھاتا ہوں, انڈیا کی پوری ڈیموکریسی کی بنیاد تھی وہ آدمی جس نے اپنی مذہب کی کتابوں کو آگ لگائی تھی. اس آدمی سے انہوں نے کہا, اس اچھوت سے کہا, یو رائٹ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اور انڈیا کے اندر آپ کوئی ایک ایسا کا مودی کہیں, خواہ گودی کہیں اس کو, کہ جی وہ بھی پتھر چاٹ رہا ہے یا پتھر کو چومنے جا رہا ہے یا یاترا کر رہا ہے. یہ آپ کی لیول آف تھنکنگ یہ ہے. کروڑوں روپے خرچ کر آپ ایک پتھر کو چمی دینے جاتے ہو, حجر اسود کا بوسہ. یعنی اور یہ ساری روایتیں انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ محمد عربی جس نے دنیا بھر کے بتوں کو توڑ دیا تھا, دنیا بھر کی, ان کے ساتھ منسوب ہے جی, وہ یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. یعنی اس قوم کی ذہنی سطح کا سوچیں تو آپ بحیثیت ایک قوم کے انسانوں کی صف میں بھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں. دس از دا لیول آف دس نیشن. اس قوم کی جو ذہنی سطح ہے, اس پر اگر فوج اور امریکہ یہ سب حکمران ہیں, اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے کے یہ تو ایک خون کا اکھاڑا بن جائے گا. آپ کے ہاں آپ یہ جو مفتی صاحبان ہیں آپ کے, وہ مفتیوں کے نعرے اب بن رہے ہیں, گیت بن رہے ہیں. سو دس از دا لیول آف تھنکنگ آف یور پیپل سر. یو ہیو ٹو, آپ اس لیول آف تھنکنگ کو دیکھیں کہ اگر میں وہاں عصر الاسلام پاکستان میں جا کے ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کون سے قرآن میں لکھا ہے کہ جی آپ جانور ذبح کرو, یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں اسے, اللہ کی کتاب, اور اس کتاب میں لکھا ہے لا تلحقوا, اب مت الحاق کرو اپنے رئیس کے ساتھ جب تک کہ تم نے اپنی ٹریننگ کو مکمل نہیں کر لیا رئیس کے ساتھ. جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کہتے ہیں, وہاں الحاق تلحقو کا ترجمہ 1000 سال سے کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو مت منڈواؤ جب تک تم تمہاری قربانی وانی پہنچ جاتی. کین یو امیجن, یہ اللہ کہہ رہا ہے سر کے بالوں کو نہ منڈواؤ, سر کے بالوں کو نہ منڈواؤ. یہ سر کے بال, یہ ڈو یو امیجن دا لیول آف تھنکنگ آف دیز پیپل. سر یہ تو سارا جاتا ہے نا عالم دین جو ہے کام. سر جن کو آپ عالم دین, سر آپ عالم دین نہیں کہتے, ان کو مذہبی بدماش کہا کریں. جس کو آپ عالمی دین کہتے ہیں, یہ تو آپ کا ہمارا پرابلم ہی ہے. ہم اس کو عالم, ہمیں تو لفظ عالم کے معنی بھی نہیں پتا. عالم, علم, علوم, یہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ کسی عرب سے جا کے پوچھیں. میں سعودی عربیہ 7 سال کام کرتا تھا, ان کی کلینک میں پیشنٹس میرے آتے تھے, میں ان سے پوچھتا تھا, بچوں کو ہاتھ میں انہوں نے تختیاں پکڑی ہوئی ہیں, تو پوچھتا تھا آج تمہارا کس چیز کا اختبار ہے, امتحان کس چیز کا تھا؟ کہتا ہے علوم کا. علوم عربی میں کہتے ہیں فزکس کو, کیمسٹری کو, اسٹیٹسٹکس کو, میتھمیٹکس کو. یہ الفاظ ہیں علوم کا پرچہ.
آپ کے ہاں عالم دین آپ اسے کہتے ہیں جو آپ کو وہ کہانیاں سنا رہا ہے کہ جنگ احد میں یہ ہوا تھا، جنگ بدر میں یہ ہوا تھا، یعنی جس کی آنکھ گدی میں لگی ہوئی ہے، وہ اگے دی گالی نہیں کر رہا. سو آپ تو لفظ علم اور عالم کو بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں کر سکے، اور وہ جو ہے تو یہ آپ کی سطح ہے. دس از دا لیول آن وچ یو آر فنکشننگ سر. آپ کی گفتگو میں نے سنی، اور اس گفتگو کے بعد میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. بجھتے ہوئے چراغوں سے لیتے ہیں روشنی، بڑھتے ہیں ابتدا کی طرف انتہا سے ہم. جو بجھتے ہوئے چراغ ہیں ان سے روشنی لینا بند کیجئے. نیا زمانہ، نئی دور، نئی بات کیجئے. وی کین سالو دا پرابلمز آف پاکستان، لیکن ہمیں فیس ٹو فیس حقائق کو اس کو سامنا کرنا ہے. اور سپریسڈ وائسز جو ہیں پاکستان کی، کامن آدمی، آئی ایم اے کامن مین. آپ نے کہا کہ لاکھ پتی کروڑ پتی، آئی ایم ون آف دا ہائیسٹ پیڈ امریکنس. جتنے پیسے میں اور میری بیوی کماتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن پرانی گاڑی، پرانا گھر، کیا بات ہے. کوئی میرے پاس، یعنی آپ دیکھ لیں میری بیوی کو میں نے بڑی منت کی کہ میں تجھ کو بھی وہ گوچی کا ایک پرس لے دوں. وہ کہتی جب میں $15 کے اس ہینڈ بیگ کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ یعنی آئی سویئر اپون گاڈ، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نائلہ دس از این امبیرسمنٹ ٹو می کہ آپ وہ ساری لیڈیز آتی ہیں کسی پارٹی پر اور آپ یہ $5 $15 کا آپ نے بیگ اٹھایا ہوا ہے. وہ عورتیں تو لاتے ہی پہلے اپنا بیگ سامنے رکھتی ہیں، انہوں نے سیکنڈ ہینڈ لیا ہوا ہے یہ وہ. ہم تو بہت پیسے والے لوگ ہیں. بٹ یو نو ٹویوٹا گاڑی کے بارے میں مجھے کسی نے، جب میں انگلینڈ پہلی بار گیا تھا اور میرے بردر ان لا جن کے پاس مرسیڈیز تھی اور میں رشک سے اس کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اثر دا پوائنٹ از ٹو گو فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. سو آپ ٹویوٹا پہ بھی جا سکتے ہو، سزوکی پہ بھی جا سکتے ہو. میں نے کہا جی میں تو چھوٹی سزوکی پہ فٹ نہیں آتا، میرے قد 6 فٹ 4 انچ ہے اور میرا جسم بھی بہت بڑا ہے. سو انہوں نے کہا جی اچھا پھر ٹویوٹا کی کوئی ویگن لے لو، کوئی ایسی لے لو. سو دیز آر تھنگز، آپ ایک ریکوائرمنٹ ایک جیپ کے اندر فٹ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو گھڑی ہے کہ لوگ رولیکس گھڑی، بانو قدسیہ کا ایک ڈرامہ تھا، یہ آج ہی آصف شاہکار صاحب تھے اس میں، پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پہلا ڈرامہ تھا، اس میں ایک لڑکا ہے وہ بار بار کہتا ہے کسی نے میری گھڑی تو نہیں دیکھی، اس کی گھڑی گم جاتی ہے. وہ رول مجھے ملا تھا تو وہ بار بار آ کے کہتا ہے کسی نے میری گھڑی تو نہیں دیکھی، اس کی گھڑی گم گئی ہے. اور وہ ہر جگہ جہاں پہ پکنک ہو رہی ہے راوی کے کنارے لوگوں کے پاس جا کے کہہ رہے کسی نے میری گھڑی تو نہیں دیکھی. تو وہ پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ اصل قیمت تو ٹائم کی ہے، گھڑی دی کی قیمت ہے. یہ تو $5 کی جو گھڑی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہا جی اس گھڑی میں 25 جول، آپ کو یاد ہے وہ جول، وہ گھڑیوں کا ایک زمانہ تھا جب لوگ گھڑیاں، مجھے تو گھڑی پہنے ہوئی مدت ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرے اندر کا ایک اپنا ایک میٹر ہے جو چلتا ہے. آئی نو وہ ٹائم کیا ہوا. اور ویسے بھی وی نو ہمارے پاس فونز ہیں، سارا کچھ. میں نے آنیسٹلی میرے پاس چند ایک لوگوں نے مجھے جو گھڑیاں وڑیاں دی تھیں تحفے میں، مہنگی گھڑیاں، آئی آل دا ٹائم سینڈ اٹ ٹو پاکستان. جو بھی جا رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کسٹم والے کو ہی دے دو، لیٹ ہم فیل پراؤڈ، میں نے رکھ کے کیا کرنی. سو اصل قیمت تو ٹائم کی ہے. سو ہمارے پاس یہ جو مینٹیلٹی ہے، یہی گولڈ لیف والی مینٹیلٹی کہ میری جیب سے یہ نکلے، آئی سویئر اپون گاڈ، اس مینٹیلٹی کو، اسی کو تکاثر کہتے ہیں، اسی کو تکاثر کہتے ہیں. حتی زرتم المقابر، اسی میں لگا رہتا ہے جب تک وہ قبر تک نہیں پہنچ جاتا. اور یہ سوچ ہے، اور میری سوچ یہ ہے کہ میں جیتے جی پاکستان کے لیے وہ چیز کر جاؤں کہ میں ایک ڈاکٹر، ایک سیکائٹرسٹ، ایک قرآنی مفکر کی حیثیت سے جو جرت اقبال نے نہیں کی تھی، وہ جرت جو اقبال نے نہیں کی تھی، وہ جرت جو عنایت اللہ خان مشرقی نے نہیں کی تھی، وہ جرت جو کوئی نہیں کر سکا، کہ وہ جو غلط عقائد ہیں اس قوم کے، غلط عقائد جس میں یہ سیلف سودنگ ان کے بلیفز ہیں کہ جی منہ سے یہ آوازیں نکالو تو ثواب ملتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ چنا تھا اپنے لیے، اس وجہ سے ملک سے بدر کیے گئے، نکالے گئے کہ یہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتا. سو یہ راستہ، اور مذہب کی خلاف انہوں نے آواز کس لیے اٹھائی تھی؟
सिंपल सी चीज कि यही वो मजहब है और यही मजहबी इंसान की सोच है, मेरा सवाब, जिसकी वजह से ये लोग एक कौम नहीं बनते। हर आदमी जहां अपने सवाब के लिए सोचता है, द थिंकिंग, द मेंटालिटी इज दिस कि जी मुझे जो है मिल जाए, वही मेंटालिटी जो आपको एक लाइन में नहीं खड़े होने देती, आपसे क्यों नहीं बनती, एक लाइन में खड़े नहीं होते, आप मुक्के मारते हो, कहते हो मैं अगे। आप दुआएं जो मांगते हो मजहब में क्या है, मेरे अम्मी अब्बा दी वड्डी उम्र करी, या अल्लाह मेरे बच्चियां दी खैर, या अल्लाह मेरे पुत्र नूं नौकरी मिल जाए, यानी एवरीथिंग इज मैं। दिस इज व्हाट मजहब डज टू पीपल। इनके अंदर वो सोच ही पैदा नहीं होती कि यार, वो सोच ही पैदा नहीं होती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुत को तोड़ा था, इसी बुत को, मजहब के बुत को। और ये जो अकीदे मुसलमानों ने बना रखे हैं, मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि अगर मुझे सियासत करनी है इमरान खान की तरह, मैं भी एक तस्बीह ऐसे करता आ जाता और माथे पे मेहराब और नहीं जी, आपको उससे पहले एक पीरनी ढूंढनी पड़ेगी सर। एक पीरनी और एक हाजन, और ये वो देखो ना जी, हम तो सैयद हैं सियालकोट के, मेरे नाना ने वो उस बुत कदे को तोड़ा था। ये जो औरतें चढ़ावे चढ़ाती थी आके हमारे बुजुर्गों की कब्र पे डंडे मारते थे मेरे नाना उसको कि खबरदार ये चढ़ावे मत चढ़ाओ। सियालकोट में सबसे ज्यादा अगर किसी कब्रिस्तान पे चढ़ावा चढ़ता था तो हजरत हसन अब्दाल का था, जिनका नाम अब लोग नहीं जानते क्योंकि नाना ने, हसन और दितन अब्दाल, हम उनकी औलाद हैं, वी आर हिज चिल्ड्रन। नाना ने और उसके भाई ने, मुझे मालूम है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, डंडे मारते थे लोगों को, कहते थे शाह जी एक फूंक मार दो, यानी आटे का पेड़ा लेके आती थी कि आप फूंक मार दें तो इससे मैं रोटी खिलाऊंगी, तब मेरी लड़की जो है उसका हमल हो जाएगा। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है नाने को डंडे मारते हुए इन लोगों को। सो जहालत को दूर करना, और ये पीरनियां शीरनियां बड़ा आसान काम है जी। पीरनियां मैनू ते आप झल पाना होंदा है, तुसी पीरनियां दी गल करदे हो, मैं भी बाबा बन जाऊं, अल्लाह ओए, ये आवाजें निकालना बहुत आसान काम है। हट जा, खबरदार, बाबा खड़क शाह दे टेलीफोन दी घंटी वज गई है, खबरदार कोई ना बोले, बाबा खड़क शाह। ये आपके यहाँ दिस इज व्हाट आई सुन रहे हैं आपको। हाँ, इमरान वो कहता है ना भाई, पिंकी का नवा खसम आ गया। आहो, बाबा खड़क शाह दे टेलीफोन दी घंटी वज गई है ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੁਣ। ਆਹੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪਿੰਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿੰਕੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ 45 ਸਾਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤੱਕਣ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨਾਇਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੋਨਰ ਉਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਚੋਂ $100,000 ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ, पेन दे नाल लिखदी सी अपने प्रिजन दे विच, जॉब डॉक्टर्स से सारा कुछ। तो आके मैं उसके हाथ दबाता था और कहती थी कोई बात नहीं है, आप अपना काम जारी रखें। और मैं सिर्फ 2 दिन काम करता हूँ जी, 2 दिन। आई मेक गुड मनी इन दोज 2 days ऑल्सो, डोंट अंडर एस्टिमेट माई एबिलिटीज। ठीक है जी, 2 दिन काम करता हूँ, 2 दिन काम करके भी आई मेक वेरी गुड मनी, $35-40 हज़ार के करीब आई मेक इन अ मंथ। सो उसके बावजूद ये क्या है चीज़ जो मैं यहाँ पर, मैं भी हवाई जहाज़ों पे सफ़र करूँ, जाकर लोगों से हाय हेलो करूँ, वो आई हैव डिवोटेड माई लाइफ फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान, कि ये बुत मैंने तोड़ना है। और अल्लाह गवाह है गुज़श्ता 10 साल में फेसबुक पे जितनी गाली मैंने खाई है, जितनी गाली खाई है, जब मैंने इनके रोज़ों का बुत तोड़ा, इनकी नमाजों का बुत तोड़ा, हर बुत को मैंने तोड़ा कि इस बुत को जब तोड़ोगे नहीं उस वक्त तक तुम एक जिंदा कौम नहीं बन सकते। खबरदार, वो जो कुरान करीम में है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम,
یہ حتیٰ جو لفظ ہے until you kill اپنے یہ جو تمہارے مذہب ہے اس البقرہ کو جب تک ذبح نہیں کرتے اس وقت تک تم ایک زندہ قوم نہیں بن سکتے.